अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के कुछ पेश रफ्त है वो आपके सामने तफसील से पेश करने की कोशिश करूँगा। सच बोलना वाकई पाकिस्तान में आजकल महंगा पड़ गया, और सच बोलना यूँ समझ लो कि इस किस्म का एक तहरीक शुरू हो गया है पाकिस्तान में कि सच बोलना बंद करो। इट मीन्स अभी आप सच बोलोगे तो जेल जाओगे, इन्हें गद्दार डिक्लेयर होंगे अगर सच बोलोगे। अगर सच बोलोगे तो तौहीन पीडीएम का आप पर स्टैंप लगेगा। अंग्रेज साम्राज्य, तकसीम हिंद और तकसीम बंगाल जैसी हालत पैदा की गई है और बनाया गया है। पकड़ो मारो जेल भरो, इस किस्म की जो है सिचुएशंस आपको नज़र आ रहे हैं। रात की तारीकी के जो इनके जो वारदात है और इनके जो कानून व आइन, यूँ समझ लो कि वो रात के 12 बजे के बाद रजीम चेंज से लेकर आज तक वो शुरू हो जाता है, वो अभी तक बरकरार है। न आइन न कानून, मुल्क की ताकत यानी रियासती ताकत, रियासती जुल्म और जबर वो उसमें तब्दील हो गया है और अपनी अवाम पे ये ताकत इस्तेमाल की जा रही है। इदारों के मशकूक किरदार ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं, सवाल ये है। इस मुल्क को आपने क्या बनाना है, सवाल ये है। बहरहाल सिर्फ दो ऑप्शन रह गए। अगर ये इस तरह सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ और अपनी ज़ाती दुश्मनी की और अपनी ज़ाती अनात के ऊपर ये आप सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सियासत नहीं, ये वाकई फिर ये सिविल वार की तरफ ही मुल्क जा सकता है। आपके इन दो ऑप्शंस में एक ऑप्शंस होना ही होगा। इन या तो आप क्या करें, मिल बैठ के आप इलेक्शन की तरफ जाओ, ये ऑप्शन रह गया, या आपके पास रह गया मीन्स पाकिस्तानी अवाम के पास, या आपके पास रह गया क्या, मार्शल लॉ। तो अगर सियासतदानों से मिल बैठ के नहीं होता है तो मार्शल लॉ के असरात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। एनीवे, शेख रशीद का रात को जो ना उसके पकड़ दकड़ और इस तरह के मुकदमात के आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपने क्यों ज़ुबान खोली है? आपने इमरान खान के बात की तायीद क्यों की है? इमरान खान के साथ जो होगा वो यूँ समझ लें कि वो मकबूजा कश्मीर का होगा और आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज होंगे। तो ये हमें समझ नहीं आ रहे, अवाम सारे इमरान खान के साथ। तो इसका मतलब मैं पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि दो एन काबिल कबूल नहीं है इस वक्त जो मुल्क के हालात है। एक है अवाम और एक है इमरान खान। लेकिन दो जीम जो है वो हकीकत में अपने जो आइनी और कानूनी उनकी एक जिम्मेदारी है वो पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से अगर आप देख लें, शेख रशीद को रात के 12:30 बजे एक हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ़्तार किया गया और उसको हथकड़ियाँ लगा के उसके खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़ के कुछ 150 से 200 पुलिस एहलकार, FIA वाले और पुलिस मिक्स, वो वहाँ पे दाखिल हुए हैं और शेख रशीद को गिरफ़्तार करके और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि शराब पी रहे थे। क्या अभी शराब और कबाब के चक्करों में ही मुकदमात लगेंगे? क्या ये बहाने नहीं है? तो इंतकामी कार्रवाइयों के एक जो ना एक सिलसिला नहीं है तो क्या है? क्या ये हमारे सियासतदान या हमारे सियासी जो इक़दार है या जमहूरी इक़दार है या जो रियासती इदारों का एक किरदार है वो इस हद तक गिर गया है और ये वो इस काम के लिए रह गया है? एनीवे, वो दाखिल होकर उस पर तशद्दुद करके, उनके मुलाजिमीन पर तशद्दुद करके उनको गिरफ़्तार किया गया है। और उसके बाद जो है ना वो क्या है, गैर कानूनी असला रखने के, शराब पीने के, इस किस्म के मुकदमात दर्ज किए। लेकिन असल वजह जो है वो वही आसिफ अली जरदारी के, इमरान खान के कत्ल में मुलव्वस होने के जो एक मंसूबा तैयार किया गया है और वो इजहार जो किया गया है वो आपने क्यों बोला? मतलब सच ना बोलो, अपने ज़ुबान बंद रखो। ये ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहले बोला था और वही हुआ। इसका मतलब है कि ये जो बोलते हैं इनके बकवास गौर से सुना करो PDM वालों को, और वही फिर अगले 2 दिन या 1 दिन में होना ही। इसके पीछे कौन है, इसमें इसके क्या अज़ाइम है, मुल्क किस मुश्किलात कि जो ना और गैर इस्तेकाम सिचुएशन से गुजर रहा है और हम किस चक्करों में लग गए। इन्हें सियासी गैर इस्तेकाम आपको नज़र आ रहे हैं, माशी गैर इस्तेकाम आपको नज़र आ रहे हैं। अवाम जो है ना वो ख़ुदकशियों पे मजबूर है। अवाम 2 वक्त के खाना जो है ना वो अपने लिए पैदा नहीं कर सकते और वो नहीं खा सकते। 2 वक्त के खाने से जो है ना हकीकत में वो माजूर हो चुके और वो नहीं पूरा कर सकते, बेबस हो चुके। अवाम अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए। लेकिन इनकी अपनी इंतकामी कार्रवाई या सियासी लड़ाई
جاری ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لو کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان نے آج ایک خط لکھا ہے، اس پہ بیفور دیٹ کہ میں اس پہ جاؤں، میں اس سے پہلے آپ کو دو چار معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کے بعد اس پر بات کروں گا کہ اداروں سے کیا شکوہ، کیا تحفظات عمران خان نے اس خط میں ظاہر کیا ہے، وہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اینی تو شیخ رشید کی گرفتاری، پھر اس کے بعد عمران ریاض صاحب کی گرفتاری، شیخ رشید کو پولی کلینک ہاسپٹل لے کے گئے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ لے جا کے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ اسلام آباد کی ایک سیشن کورٹ ہے، مقامی عدالت ہے، وہاں پہ یعنی مجسٹریٹ لوگوں تک ہی محدود یہ عدالتیں ابھی رہ گئے۔ 8 روز کے جسمانی ریمانڈ مسترد کر کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد مقامی عدالت نے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بہرحال آپ اندازہ لگا لو کہ اعظم سواتی کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ، پھر اس کے بعد عمران ریاض کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ، پھر بہت سارے اور ایک لسٹ بنی ہوئی ہے۔ اس سے میرا خیال نہیں کہ یہ ملک کو اتفاق اور اتحاد کی طرف لے کے جا رہے، بلکہ ملک کو تقسیم در تقسیم کی طرف لے کے جا رہے، خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے۔ ایئرپورٹ سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ عمران ریاض صاحب کی سیکنڈ گرفتاری ہے۔ یہ حقیقت میں اس پہ جو ہم سن رہے، لوگوں کو سن رہے، پھر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے، پھر ایک ٹرینڈ، ٹاپ ٹرینڈ جو بن گیا ہے کہ یہ صحافت کی دنیا میں اس سے بڑا ظلم اور ستم صحافی برادری کے ساتھ یا صحافی لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف اپنے چوائس کے، اپنے من پسندی کے جو صحافی ہے اس کو چھوڑو، باقی سب کو پکڑو، سب کے اوپر مقدمات درج کرو، سب کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کرو، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اینی لاہور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا، یو اے ای جا رہے تھے اپنے فیملی کے کسی کام کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے بھی وہ باہر گئے اور آئے واپس، وہ اپنے جتنے بھی مقدمات ہیں اس کا باقاعدہ پاکستان میں رہ کر مقابلہ کرتے، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ اگر ارشد شریف جیسے کوئی اور ہمیں نظر آ رہے تو وہ ارشد شریف کی روح جو ہے نا وہ عمران ریاض صاحب میں نظر آ رہے، اور میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی کہا تھا، مینس کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ عمران ریاض ایک نڈر اور سچ پر مبنی، حق پر مبنی باتیں کرتے ہیں، نڈر صحافی ہے، اس کو آپ ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ اس کو گرفتار کیا گیا، اور اب تک یعنی مینز میں جب تک ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا، جبکہ عدالت نے خود ہی اس پہ پوچھ گچھ کی ہے اور اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھائے، ایف آئی اے والوں کو بولے کہ ان سے جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے، ان سے جو ہے تفصیل طلب کر دیا گیا ہے کہ اس کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال باولپور میں مریم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب، آج پھر مریم نواز نے ماشاءاللہ بہت اپنے عقل اور دانائی کی اور سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے خطاب میں جو کچھ کہا، اور اس پر صحافی برادری پہ جو یا صحافت پہ جو انہوں نے ایک وار کیا، گولہ باری کیے، اور اپنے جو من پسند صحافی ہے وہ صحافی ہے، جبکہ باقی پاکستان میں صحافت نہیں ہے، صحافت پر تنقید کرتے ہوئے اور اس کے رد عمل میں صحافی برادری میں واقعی غم و غصہ پائے جاتے، اور انہوں نے اپنے مختلف چینلز پہ یا مختلف پلیٹ فارم سے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنا اظہار بھی کیا۔ اینی ان کے حامی اگر کوئی ان کے فیور کا اظہار کرتے، اگر ان کے ساتھ مل کے ان کے جھوٹ کا ساتھ دیتے اور انہی کے غلط کو صحیح کہتے تو وہ صحافی ہے، ادروائز یہ سارے پھر لفافے ہیں، یا یہ سارے صحافت کے نام پہ ایک دبا ہے۔ مریم نواز کے مطابق انہوں نے اپنے مرضی کے سوالات جو تیار کیے تھے، وہ اپنے جو وہاں ٹاؤٹ صحافی بیٹھے ہوئے تھے یا گئے ہوئے تھے ان کو یہ تمائے تھے سوالات، اور ان سوالات کے جوابات دیے اپنی مرضی سے، ایک ایک کے نام لے کے جس کو جو سوالات دیے گئے تھے۔ یہ کون سے صحافت ہے؟ لیکن جو وہاں موجود تھے صحافی برادری، ان کے واقعی اس صحافت پہ ماتم کرنا چاہیے، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ نواز شریف کے بارے میں کہا کہ یہ باولپور کے جو ورکر کنونشن اس پہ خطاب میں، جہاں پہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ 2 ملازمین جو ان کے گھر کے ملازمین ہیں وہ موجود تھے، وزیر داخلہ صاحب اس کی ڈیوٹی پر مامور ہے، نہ کہ پاکستان کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وہ ضرور موجود ہوگا، اور ساتھ ہی مریم اورنگزیب اور طلال چودھری بھی آج کھڑے ہوئے تھے چپکے سے پیچھے نیت باندھ
باندھ کے انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، سب کچھ ہم نے مطلب پورا پلان تیار ہو چکی ہے، NRO2 کا آخری جو ایک جسے آپ کہہ سکتے کہ قدم رہ گیا ہے اور جو آخری ایک کمٹمنٹ ہے وہ رہ گیا ہے، وہ پورا کرنے والے جب تک ٹکٹ نہیں ملا ہے ان کو یہ ٹکٹ جو ہے نا جہاز کا نہیں لیا، اس وقت تک دن کنفرم نہیں ہے، لیکن چند ہفتوں میں نواز شریف پاکستان میں ہی ہوں گے اور تمام معاملات کلیئر ہو چکے، وہ بھی وطن واپس آئیں گے اور الیکشن یا جو بھی ان کے جو یہ ہواری سیاست ہے، یہ انتقامی سیاست ہے، اس میں باقاعدہ حصہ لیں گے۔ اینی وے ایک خاتون ورکر جو وہاں PMLN کے تھی، اس نے ایک ہنگامہ بھی وہاں پہ کر دیا اور وہ رو پڑی وہاں پہ، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے یہاں پہ آنے میں یا مریم نواز تک پہنچنے میں تپڑ مارا ہے اپنے ورکر نے، PMLN کے ورکر نے، اور وہاں بد نظمی جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ پیدا ہو گئی اور دکیل والا کام شروع ہو گیا تھا۔ وہ سٹیج پر آ کے مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے مائک پر انہوں نے اپنے شکایات اور PTI کے ساتھ جو اپنے ورکر کا رویہ ہے اس کا اظہار کیا، اس کی تعریفانہ الفاظ میں وہ اظہار کرتے ہوئے، اور اپنے PMLN کے ساتھ یعنی ان کے ورکر کے ساتھ PMLN کی طرف سے جو وہ ہے ایک انداز ہے یا رد عمل ہے یا بیہیویئر ہے، اس سے شکوہ کر کے اس نے سارا اظہار وہاں پہ کر لیا۔ اور KPK کے IG کا بھی پریس کانفرنس وہ کرتے ہوئے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے مرنے کے یا ان کے قتل کرنے کے ان کے اوپر اس اٹیک کا ایک ہی کا بدلہ لوں گا، اور ہم اس گینگ تک یا اس نیٹ ورک تک پہنچ گئے جنہوں نے یہ دہشت گردی کا ایک جنا اٹیک کیا۔ عمران خان نے صدر عارف علوی صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اس پر بھی آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا کہ حساس اداروں کے سیاست میں سٹل ملوث ہونا اور سیاسی جو ہے انتقامی کارروائی میں ان کا کردار، اس جو ہے نا اپنے تشویش کے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، اس خط میں لکھا ہے اور وہ صدر عارف علوی کو تمایا ہے شبلی فراز صاحب کے ہاتھ کہ آپ ان کو جو ہے نا یہ واضح کر دے کہ یہ ملک کو جو ہے نا خانہ جنگی کی طرف لے کے جانے اور PTI کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک حربہ ہے، اور ایک ہمیں جو نظر آ رہا ہے، ہمیں جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے۔ تو اس تناظر میں انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور وہ اس خط میں سارے اپنے اظہار کر چکے عمران خان۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس ملک کو کیا بنا دیا گیا، کیا سے کیا بنایا۔ جب سے مریم نواز آئی ہے تو واقعی یہ معاملات، مقدمات اور پکڑ دکڑ کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اینی وے آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ناصر۔